سبحان اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے جس میں چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہے، سیارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، نباتات ہے، جمادات ہیں، حیوانات ہیں۔ ان چیزوں کو پیدا کر کے اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر برتری دی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت، رہبری، رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان میں سے اللہ رب العزت نے کچھ کو بہت زیادہ بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان رسولوں میں بعض رسول ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اللہ سے بات چیت کی، اللہ سے گفتگو کی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے اللہ نے بعض کے درجات کو بلند فرمایا۔ اسی طریقے سے صحابہ میں بھی درجات ہیں، فضیلت ہے۔ محدثین میں فوقیت ہے ایک دوسرے سے، حدیث کی کتابوں میں ایک دوسرے سے فضیلت، 4 امام جو ان میں سے بعض کو بعض سے فضیلت حاصل ہے۔ دوستو ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہفتے کے 7 دن بنائے۔ کتنے دن؟ 7 دن۔ ان 7 دنوں میں اللہ نے جمعہ کے دن کو فضیلت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی۔ اسی لیے اس کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے، یعنی دنوں کا سردار، دنوں کا باس، دنوں کا بڑا۔ جتنے بھی دن ہیں کہ سنیچر سے لے کر جمعرات تک، ان تمام کا جو ہیڈ ہے، جو باس ہے، جو بڑا ہے، وہ کون ہے؟ جمعہ کا دن۔ آج کے دن جمعہ کی فضیلت اور اس میں کیا کیا سنتیں ہیں، اس کے احکامات کیا ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ ان 7 دنوں کے اندر جمعہ کے دن کو سردار بنائے،
اب جمعہ کے دن کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے۔ ایسے عام دنوں کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کہیں پر بھی نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی جماعت خانے کے اندر، عبادت خانے کے اندر، کوئی وقت تو نہیں ملا تو گھر پر، یا کہیں کام کاج کر رہے ہیں تو کہیں پر 2-4 آدمی اکٹھا ہو کر باجماعت نماز پڑھ دیتے ہیں۔ لیکن جمعہ کا دن ایسا ہوتا ہے کہ سارے مسلمان اپنی ساری مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے، اپنی ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر کے، اور جو عبادت گاہیں ہیں ان کو بند کر کے، جو انفرادی نمازیں پڑھی جاتی ہے اس کو روک کر کے اکٹھا ہوتے ہیں، ایک مسجد کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے، اکٹھا ہونا، جمع ہونا، جمع ہونا سے، اور جمع یہ جمعہ سے ماخوذ، اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، اس لیے اس کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے اس دن کو سید الایام قرار دیا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کو جمعہ کا دن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو، پوری کائنات کو 6 دن کے اندر بنایا۔ سنیچر سے شروعات ہوئی، جمعرات پر اس کا اختتام ہوا۔ پوری کائنات اللہ نے بنائی، قرآن کریم کے اندر خود بھی اس کا تذکرہ ہے۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ۔ پہلے اوپر یومین خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دن میں بنایا، پھر اس کے بعد بقیہ چیزوں کو 4 دن میں بنایا۔ فی 4 أيام سواء للسائل، تو 6 دن کے اندر اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، اور 7ویں دن جا کر کے اس کی تکمیل ہوئی۔ گویا کہ اللہ نے 7ویں دن سب کو جمع کر لیا، اس لیے اس کو بھی، اس کی وجہ سے بھی اس دن کو یوم جمعہ کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان کی ہے کہ اسی دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یعنی ان کو جمع فرمایا، اس اعتبار سے بھی اس کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے اس کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا، یوم العروبہ۔ جب مدینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو مدینہ کے اندر پہلے سے یہود بھی آباد تھے، عیسائی بھی کچھ تھے، تو یہودیوں کے یہاں جو مقدس جو دن ہے، جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن، تو یہودیوں کے یہاں مقدس دن جو تھا آج بھی ہے سنیچر کا دن، سنیچر کا دن مقدس تھا۔ ہاں، یہ جو سنیچر اتوار 2 دن چھٹی رہتی ہے نا عالمی طور سے، تو یہ یہودی اور عیسائی ان لوگوں نے اس کو نافذ کیا، سمجھے گے؟ تو سنیچر کا دن یہودیوں کے یہاں مقدس مانا جاتا ہے، تو یہود اکٹھا ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہود سنیچر کو اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر اسی طریقے سے عیسائی جو ہیں وہ اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے کی بات ہے، آپ مدینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، آپ ہجرت کر کے جانے والے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں بھی ایک دن متعین کر کے اکٹھا ہونا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو مشورے سے ان لوگوں نے طے کیا کہ ہمیں جمعہ کے دن اکٹھا ہونا ہے، چنانچہ وہ لوگ اکٹھا ہوئے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر، اور حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس اعتبار سے بھی ان کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ اس وقت پڑھایا جس وقت آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے۔
قباء کے اندر آپ نے 7 روز یا 9 روز قیام فرمایا، اور اس کے بعد جمعرات کے دن آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء، یہ قباء ایک بستی کا نام ہے جو پہلے مدینہ کے باہر تھی، اب شہر وسیع ہو گیا تو مدینہ کے اندر آ گئی۔ یہاں پر جا کر کے 2 رکعت نفل و نماز پڑھنا اس کا ایسا ثواب ہے جیسا کہ آدمی عمرہ کر کے آئے۔ عمرے پر جو ثواب ملتا ہے، عمرہ پر جو ثواب ملتا ہے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد قباء کے اندر جا کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا، اللہ پاک اس کے اوپر اس کو ایسا ہی اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، پہلے ہی دن سے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، ہاں قرآن کے اندر اس کی تعریف کی گئی۔ وہ جمعرات کے دن آپ نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد آپ وہاں سے آگے بڑھے مدینہ جانے کے لیے۔ تو مدینہ جانے سے پہلے ایک بستی آئی، جمعہ کا دن تھا، آپ نے ظہر کا وقت ہو گیا، جمعہ کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پر جمعہ کی نماز پڑھائی اور آپ نے خطبہ بھی فرمایا۔ تو یہ اس طریقے سے اسلام کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ اس جگہ پر آپ نے ادا فرمایا۔ وہاں پر آج مسجد جمعہ کے نام سے ایک مسجد ہی بنا دی گئی، اس جگہ پر جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی تھی، اس جگہ پر آج مسجد جمعہ کے نام سے مسجد بنا دی گئی۔ اللہ ہم سب کو وہاں پر حاضری کی اور وہاں پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، جمعہ کے دن یہ ایسی فضیلت والا دن، اس کے لیے جمعہ کی کچھ سنتیں کہ جمعہ کے دن کیسے آنا ہے، کب آنا ہے، کیا کر کے آنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ جمعہ کے جو آداب ہے، جمعہ کی جو سنتیں ہیں، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ غسل کرنا۔ کیا کرنا؟ غسل کرنا۔ جمعہ کی نماز کے لیے ہمیں آنا ہے تو غسل کر کے آنا ہے۔ یہ نیت کر کے غسل کرنا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نیت کر کے ہمیں غسل کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم باپ دادا سے دیکھتے آ رہے کہ جمعہ کے دن نہاتے تو ہم بھی نہا لیتے، گھر میں سب لوگ نہاتے تو ہم بھی نہا لیتے، جمعہ کے دن روم صاف کر کے آتا تو ہم بھی نہا لیتے، ہفتے پر نہیں نہاتے پر جمعہ کو نہا لیے تو بولے بس نہاتے تو حساب سے نہا نہیں۔ باقاعدہ یعنی دل کے اندر ارادہ کرنا ہے۔ علماء کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ جو ہے نا مسلمان، بری نیت اس کی کم ہے، بے نیت زیادہ ہو گئی۔ بری نیت سے آدمی کام کم کرتا ہے لیکن بے نیت سے کام زیادہ کر رہا ہے۔ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں بس کیسے، کوئی مقصد نہیں، کوئی نیت نہیں، کوئی غرض نہیں، بس چلو ادھر کی جدھر کو ہوا چلے، چلو ادھر کو جدھر کی ہوا چلے، ادھر ہوا چل رہی ادھر چلنے لگے، ادھر چل رہی ادھر چلنے لگے، سب جو کر رہے اپنے بھی وہی کر رہے، سارا گاؤں جدھر چل رہا اپنے بھی وہی کر رہے۔ ارے بھائی کیوں کر رہے؟ جمعہ کے دن غسل کر رہے، کیوں کر رہے غسل؟ جمعہ کے دن غسل کر رہے، کیوں کر رہے؟ باقاعدہ نیت کرنا ہے، نیت کرنا ہے۔ بھائی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ جمعہ کی نماز کے لیے جائیں گے تو ہم غسل کر کے جائیں گے۔ نیت، انما الاعمال بالنیات، نیت پر اعمال کا دار و مدار۔ نیت اگر اچھی ہوگی،
اللہ اس پر اجر دے گا. نیت ہی نہیں ہے, کوئی مقصد ہی نہیں ہے, بس کر رہے ایسے ہی کر رہے ہیں تو بھی کچھ اجر ملنے والا نہیں. ہاں نہانا دھونا تو ہو جائے گا, پاک صاف تو ہو جائیں گے, گندگی اور بدبو ختم ہو جائیں گے, لیکن اس پر جو اجر ملنے والا ہے, جو ثواب ملنے والا ہے, وہ نہیں ہوگا. غسل کرنے کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے. جمعہ کے دن غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے. ہاں یعنی اگر ہم نے گناہ کیا ہے, ہفتے بھر گناہ ہو گئے اگر ہم سے, چھوٹے گناہ, بڑے گناہ تو بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوتے, چھوٹا گناہ اگر ہم سے ہو گیا ہے تو یہ غسل کیا ہم نے, تو اس کی وجہ سے بال کی جو جڑ ہے وہاں تک بھی جو گناہ پہنچا ہے, اللہ رب العزت اس غسل کرنے کی برکت سے گناہ کو نکال دیا. یہ فضیلت ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے, ذہن کے اندر اس کا استحضار رہنا چاہیے, اور اس کے بعد جا کر کے پھر ہم غسل کریں گے تو پھر خوب ثواب ملے گا. وہ تو سب فری میں ملنے والا ہے نا, پاکی ہوں گی, صفائی ہوں گی, ستھرائی ہوں گی, بدن سے جو ہے کہنا چاہیے خوشبو آئے گی, اچھا لگے گا, فریش ہو جائیں گے, دماغ اچھا ہو جائے گا, ذہن اچھا ہو جائے گا, طبیعت اچھی ہو جائے گی, مزاج میں جو ہے ایک کھلتا پن آ جائے گا. وہ تو فری میں ملنے والا, وہ تو فری میں ملے گا. لیکن ہم نیت کر لیں گے, یہ ہم خرما وہ ہم ثواب, اس کو ہی بولتے, کیا بولتے, ہم خرما وہ ہم ثواب, دونوں ہاتھ میں لڈو. ہاں کیا ہے, دونوں ہاتھ میں لڈو. جب کوئی بندہ, میں اکثر مثال دیتا ہوں اس موقع پر, ہے نا, کہ کیا کہ کوئی بندہ, اس کو ضرورت ہے گھر, اس کی زمین, اب تو یہ سب وہ گوبر کا زمانہ ختم ہو گیا. آج کے بچوں کیا مانو گوبر کیا چیز تھی, پہلے گوبر بہت قیمتی تھا. کیا خریدا, یاد ہے نا؟ ہاں سو نہیں رہے ہیں, جاگ رہا ہے, سمجھے کیا؟ تو پہلے کیا ہوتا, پہلے زمین جو رہتی تھی نا مٹی کی رہتی تھی, زمین مٹی کی رہتی, دیواریں مٹی کی رہتی, تو وہ آئے دن اکھڑ جاتی تھی, پپڑی پڑ جاتی تھی, بڑا مسئلہ رہتا. تو عورتیں جو ہوتی تھی نا, وہ گوبر کے ذریعے سے اس کو لیستی تھی, صاف کرتی, تو اس کے ذریعے سے زمین جو ہوتی تھی وہ مضبوط رہتی تھی, وہ اگڑتی نہیں تھی, دیواریں اگڑتی نہیں تھی. حالانکہ نہیں کرنا چاہیے وہ, لیکن کیا کرتے تھے وہ ایسے اس طریقے کے کام کاج کرتے تھے. تو اب اگر کوئی لانے کے لیے جائے, وہ طبیلوں میں جاتے تھے, پیسہ لیتے تھے وہ گوبر دینے کا. ہاں اب کچھ عورتیں جو ہوتی تھی کہ گلی میں اگر گائے آئی اور اس نے گوبر مار دی تو اٹھا کر کے کر دیتے تھے وہ. ہاں تم لوگ کو ہنسی آئیں گے, لیکن یہ میں نے تو اپنے آنکھ سے دیکھا ہے, ابھی 15-20 سال پہلے کی بات ہے, کوئی بہت زیادہ زمانہ تھوڑی گزرا ہے, بہت پرانا نہیں ہوں میں بھی, جوانی ہوں ابھی. ہاں تو لوگوں کے سامنے بہت پرانی بات, وہ 40-50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ذہن تیز ہے, پرانی باتیں یاد رہتی ہیں. تو ایسے مسائل تھے. تو اگر کوئی پریشان گوبر بولے سر یہاں جاؤ گوبر نہیں مل رہا, وہاں جاؤ گوبر نہیں مل رہا, بولے لاؤ بھینس خرید لو. بولے کیا کریں, گوبر کے واسطے بھینس خرید لو, گوبر کے واسطے بھینس خرید. تو اس کو کیا بولے گا, بیوقوف ہے ڈالے. ارے گوبر کے واسطے کیا کو بھینس خرید, بھینس لینا ہی ہے, گوبر تو پھر ہی میں آئے گا, اچھی لے, ذرا سا اچھی بھینس لے کہ جو اچھی دودھ دینے والی ہو, جعفر آبادی ہو, ہے نا, 40 لیٹر 30 لیٹر 20 لیٹر دودھ دینے والی. یہ کیا ایک دم ایسی بھینس لے لیا کہ جو صحیح طریقے سے دودھ نہیں دیتی. تو کوئی صرف گوبر کے لیے بھینس خریدے, اس کو کیا بولیں گے, بیوقوف آدمی. ابے ایسی لیتا, گوبر تو فری میں دودھ والی بھی ہو جاؤ. تو یہی ہے, یہ تو فری میں ملے گا کہ بھائی بدن کی صفائی ہو جائیں گی, ستھرائی ہو جائیں گی, فریش ہو جائے گا آدمی, اس کا ذہن اچھا تر و تازہ ہو جائے گا. ہاں لیکن ساتھ میں اگر نیت بھی کر لے گا, نیت بھی کر لینا چاہیے کہ میں غسل کر رہا ہوں, کائے کے لیے, اس لیے کہ سنت ہے.
اور اس پر یہ اجر و ثواب ملنے والا ہے، یہ اس کی نیت کر لیں گے، اللہ پاک اس کے اوپر اس کو اجر و ثواب سے نوازے۔ کریں گے نا نیت انشاءاللہ؟ کیا نیت کریں گے؟ سنت ہے نا، اور اس پر بالوں کی جڑوں تک سے گناہ نکل جائے گا انشاءاللہ، یہ سنت۔ تو پہلے نمبر پر کیا ہے سنت؟ غسل کرنا۔ نمبر 2، اچھے اور صاف کپڑے پہننے، ہمارے کپڑوں میں جتنے اچھے ہیں اور صاف کپڑے ہیں وہ پہننے۔ ہاں ماشاءاللہ سب تو پہنتے ہی ہیں، تو اچھے اور صاف کپڑے پہننا نمبر 2۔ 3، مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنا، مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنا، یعنی کہ گھڑی دیکھتے رہنے کا کہ 5 ہوا، 4:30 ہوا، 1:40 ہوا، مطلب بیان ختم ہو گئے، چلو جلدی سے چلو، نہیں، جلدی جانے کی فکر کرنا، جلدی پہلی اذان ہوئے مسجد میں آ جاؤ، ہاں جلدی جانے کی فکر کرنا۔ یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے شہر کے اندر ہے ہی نہیں یہ چیز، اور خاص طور سے ہمارے علاقے کے اندر یہ چیز ختم ہو گئی۔ جلدی والی نماز پڑھیں گے، لیکن جلدی والی نماز بھی جہاں ہو رہی نا، تو وہاں پر بھی جو ہے نا کوئی جلدی آتا نہیں، خالی نماز کی ٹائم آتا ہے۔ ابھی تو بیان سننے کے لیے تھوڑے دن لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، اچھا لگ رہا ہے تھوڑا سا۔ ابھی کئی مسجدوں جانا ہو رہا ہے جہاں پہ بہت ساری مسجدوں میں 12:30 بجے سے 1 بجے تک بیانات ہوتے ہیں، مسجدوں میں جانا ہوا تو بیان ختم ہوا، چند لوگ ہیں ایسے ہی، اور اس کے بعد جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو پوری مسجد فراق سے بھر جاتی ہے، اور دو ٹکر مارے اور بھاگ گئے، ہے کہ نہیں؟ بھاگ گئے، تیر مار دیے بہت بڑا۔ مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنا ہے۔ ارے تھوڑا سا وقت اگر مسجد میں لگا دیے تو کیا ہونے والا ہے؟ تھوڑا سا وقت تو مسجد کے اندر لگا دیے تو کیا ہونے والا ہے؟ ارے ثواب میں ہوں گا نا، ثواب ملے گا، گناہ تھوڑی ملنے والا ہے، اور کچھ کام بھی ہے نہیں، گھر جا کر کرنا کیا ہے؟ کھانا ہی ہے، پینا ہی ہے، سونا ہی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، گھومنے پھرنے جانا ہے۔ 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ اگر مسجد میں دے دیں، جلدی آ جائیں، مسجد کے اندر بیٹھے آ کر کے، کیا ہونے والا ہے؟ یہ چیز نہیں ہوتی ہم سے۔ ارے اللہ کے گھر کے اندر آئیں گے، جب تک رہیں گے، ہم نے مسجد کے اندر داخل ہوئے، ہم نے اعتکاف کی نیت کر لیا، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، ہاں ہمارا میٹر چالو ہو گیا، پلس چالو ہو گیا، ہاں چالو ہوگا ہمارا میٹر، ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا رہے۔ مسجد کے اندر جلدی آنے کی فکر، صحابہ کرام اور ہمارے بزرگان دین یہ کیا کرتے تھے؟ فجر کے بعد سے ہی بہت سارے لوگ جامع مسجد چلے جاتے تھے، فجر کی نماز کے بعد۔ کتنے لوگ 9 بجے 10 بجے چلے جاتے ہیں مسجد کے اندر، بیٹھ جا کر کے آرام سے سکون سے تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، درود شریف کی کثرت ہے، نوافل ہے، یہ ساری چیزوں کا اہتمام، مسجد جلدی جانے کی فکر۔ ہمارے شہر کے اندر یہ رواج نہیں ہے، باہر شہروں کے اندر آپ چلے جائیں، اب دیکھیں وہاں پر اس کا باقاعدہ رواج ہے، باقاعدہ ماحول ہے اس کا۔ بھیونڈی کے اندر، ممبئی کے اندر ہمارا جانا ہوا، ہم نے دیکھا 12 بجے مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، فل ہو جاتی ہے مسجد، ہاں نیچے کا اوپر کا سب طرف فل ہو جاتا ہے، اور ایک ماحول لگتا ہے۔ ہمارے جیسے عید کا سما ہوتا ہے کہ سب کرتا پاجامہ، سب کرتا پاجامہ ماشاءاللہ، ہاں وہاں ماحول سب سفید ڈریس میں رہتے ہیں، تو کرتا پاجامہ تو پہنتے ہی نہیں ہم لوگ، کتوں کو شرم آتی، کتنوں کے بعد ایک کو کرتا پاجامہ نہیں رہتا، یعنی کبھی کبھار پہن بھی لینے کا، جمعہ کے دن کے لیے ایک آدھ سلا لو سفید، ہے نا، کہ بھائی پہننا ہے ہم کو،
ہم اللہ کے گھر جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ایسا تو باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے شہر کے اندر اس کا اہتمام نہیں ہے۔ 12 بجے مسجد پہ جگہ نہیں ملے گی آپ کو مسجد میں، اور جمعہ وہی 1:30 بجے 1:15 بجے، ہاں یعنی 1 گھنٹہ پہلے مسجد کے اندر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ امام صاحب جو خطیب صاحب جو بیان کریں گے لوگ اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے۔ نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، درود پاک کا اہتمام ہوتا ہے۔ جب پہلے آ جائیں گے تو پھر یہ سب ساری چیزوں کا اہتمام ہوگا نا۔ اب امام صاحب جمعہ کے دن نکلتے ہیں، یہ اذان ہوتی ہے تو لوگ نہانے کے لیے بیٹھتے ہیں، چولہا جلانے بیٹھتے، باتھ روم میں گھستے۔ اب ایک باتھ روم 4-4 5-5 لوگ کو آنا ہے نماز کے لیے، کیسے ہو؟ اس لیے مسجد میں جلدی آنے کی فکر کرنا۔ اب تو یہ اللہ تعالیٰ لوڈ شیڈنگ کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ لوڈ شیڈنگ کا بھلا کرے، ہے نا، نہیں تو لوم چلتا نہیں تو اتنے ایسے سنگ دل کارخانے دار لوگ ایسے تھے کہ جو بولے 11:30 بجے تک چلانے کا اور 12 بجے تک چلانے کا، اور نئی کارخانے دار بیچارہ اگر وہ چاہے سیدھا ہے، دیندار ہے، سمجھدار ہے نا، تو وہ کیا کرتا بیچارہ، وہ تو نہیں بولتا لیکن وہ کاریگر جو ہے وہ چلاتے رہتا 12 بجے 12:30 بند کریں گے، بھی حساب کتاب کریں گے، ڈوم صاف کریں گی، اس کے بعد پگار ہوں گی، اور اس کے بعد پھر جا کر کے وہ جائیں گے گھر پہ، پھر کب نہائیں گا، ہے نا، اور کب کھائیں گا، اور کب مسجد کے اندر آئے گا۔ لوڈ شیڈنگ کو تو پگار بھی اب جلدی ہو جاتا ہے، پگار لینے تو بھی تو جاتے نہیں کتنے لوگ، دے دو بولے دن والے کو رات والے کو۔ کہ غسل کرنا جمعہ کے دن، اور مسجد میں جلدی آنے کی فکر کرنا، جلدی آنے کی۔ امام کے آنے سے پہلے مسجد باہر جانا چاہیے، بیان شروع ہونے سے پہلے مسجد باہر جانی چاہیے۔ آج شہر کے اندر کچھ مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر مسجدیں بھری رہتی ہیں، تقریر شروع ہونے 1:15 بجا مسجد بھر گئی۔ ایسے نہیں کہ نماز جلدی ہو، نہیں 1:30 بجے 1:45 بجے ہی نماز ہے وہاں پہ، لیکن مسجد بھر جاتی ہے۔ قبرستان میں اور ادھر ہلال پورے میں کئی مسجدوں میں ہمارا جانا ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے، کہ پہلے سے لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے۔ اس لیے ہم کو اس کا اہتمام کرنا، ارے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ذرا اللہ کے نام پہ تو دے دو، اللہ کے لیے دے دو۔ ہاں مسجد کے اندر پہلے آ جائیں گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی منع نہیں کرے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، نیکی ملے گی ہم کو، اللہ پاک اس سے خوش ہوں گے۔ ہاں اور یہ ہے نا کیا ہوگا کہ ہمارے اعمال نامے کے اندر یہ لکھا جائے گا نیکی۔ اس لیے ہم کو اس کا اہتمام کرنا ہے، مسجد کے اندر جلدی آنا ہے، اسی طریقے سے آتے وقت تو مسجد پیدل آنا ہے، اس طریقے سے امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنے کا۔ مسجد کے اندر آئے نا تو ایسے نہیں کہ ٹیکا لگانے کے لیے، ہاں جو بوڑھے لوگ ہیں جن کی کمر عمر میں کچھ مسئلہ ہے تو بات وہ الگ چیز ہے، لیکن آئے تو پھر مسجد میں امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنے کا۔ وہ کونے میں بیٹھے، وہ کونے میں بیٹھے، باہر بیٹھے، کڑپ پہ بیٹھے، یہاں بیٹھے، وہاں بیٹھے، بار بار بولنا پڑتا ہے آگے آؤ آگے آؤ۔ کیوں آگے نہیں آئے؟ آگے آ کر کے بیٹھنے، جگہ خالی نہیں چھوڑنا ہے، بس امام کے قریب آ کر کے بیٹھنا ہے۔ اللہ کی رحمت جو اترتی ہے نا تو کہاں پہ اترتی ہے؟ پہلے امام کے اوپر اترتی ہے، پھر جو امام سے جتنا قریب ہوگا ادھر تک کی رحمت جائے گی۔ ہاں شرنی لینے کے لیے کوئی پانے کے لیے تو آدمی جلدی جلدی بولا آگے آ کے نمبر لگا، جلدی آگے بڑھو، آگے بڑھ کے نمبر لگا، بولے جلدی چلے جاؤ تو جلدی نمبر ملے گا، زیادہ فائدہ ہوگا، ہے نا، زیادہ روپیہ ملے گا، زیادہ انعام ملے گا، اچھی کوالٹی کا ملے گا۔ دنیا کے اندر ہم لوگ کرتے ہیں نا، ہاں سفر کرنے کہیں جانا ہے بولے آپ ذرا جلدی آگے بڑھو، آگے اگلی سیٹ ملے گی، اچھی سیٹ ملے گی، ہوا کھڑکی دار ملے گی، کھڑکی والی سیٹ ملے گی، ونڈو والی سیٹ ملے گی۔ آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کی رحمت لینا ہے، اللہ کی برکتیں لینا ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے انعام لینا ہے، تو ہم لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، اس کے پیچھے رہتے ہیں، پیچھے بھی جائیں گے، جلدی سے بھاگنے کا ہے۔ مسجد میں امام کے قریب آ کر کے بیٹھنا۔ اسی طرح سے اگر صفیں پر ہو تو گردنیں نہیں باندھنے کا۔ اب یہاں سب پورا کوئی آ رہا پیچھے سے،
پیچھے جاتے ہٹو 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 سے. یہ جو گردنیں پھلانگ کر کے آتے ہیں بڑی خطرناک وعید ہے, سمجھ لیجیے. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا ہے, کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کو کیا کریں گے, اس کو پل بنائیں گے. جہنم کے بعد اس کو پل بنایا جائے گا اور اس کے اوپر سے اس کو گزارا جائے گا. سمجھ لیجیے. اس لیے خالی جگہ پیچھے والے جو ہیں وہ جب آئیں تو مل مل کر کے بڑھے, جگہ خالی نہ چھوڑے. پیچھے والے آئیں وہ ترتیب سے آئے باقاعدہ اس کے آگے بڑھتے چلے جائیں, اور پھر جو بعد میں آئے وہ پیچھے بیٹھے. ایسے ہی آگے بڑھنے کا جو ہے یہ بڑی خطرناک ہوئی. جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے. 2 بندے بیٹھے ہیں, جبری بیچ میں آ کر کے گھس گیا, بڑی خطرناک وعید ہے. اسی طرح سے کوئی لغو کام نہیں کرنے کا, بیکار کام نہیں, کپڑوں سے کھیل رہے, موبائل سے کھیل رہے, بیٹھ کے بات چیت کر رہے, مٹی ادھر ادھر کر رہے, ریت ادھر ادھر کر رہے, نہیں, کوئی بھی لغو کام بیکار کام نہیں کرنا ہے. خطبہ جب امام کی طرف سے دیا جائے تو غور سے سننا ہے, سونا نہیں ہے. اسی طریقے سے سورہ کہف پڑھنا ہے, سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے, یہ بھی سنت ہے نا. اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سورہ کہف پڑھے گا تو اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان کے برابر بلند ہوتا ہے. کل قیامت کے دن بندہ اسی کی روشنی کے اندر قیامت کی ظلمات اور تاریکی کے اندر اس کو کام آئے گا, اسی میں چلے گا. اور اسی طریقے سے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے جو گناہ ہوا ہے, چھوٹا گناہ, یہ سورہ کہف کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک معاف کر دے. سورہ کہف کا بھی اہتمام کرنا ہے. اسی طریقے سے جمعہ کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے. درود شریف کیا کرنا ہے, کثرت سے پڑھنا ہے. کثرت کی تعداد 300 ہے. درود شریف بہترین درود جو ہے نماز والا درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسی طریقے سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں, اس لیے کم سے کم 300 مرتبہ پڑھنا چاہیے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ پاک 10 نیکیاں دیتے ہیں, 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں, 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں, 10 درجات کو بلند کرتے ہیں. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں ہم پر, اس لیے آپ پر درود شریف پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن بالوں میں تیل اور خوشبو لگا کر کے آنا چاہیے. یہ جمعہ کی سنتیں تھیں, جمعہ کے آداب تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے. اس میں جو ہے ہمیں خاص طور سے 2-3 باتوں کا دھیان رکھنا ہے, وہ ہماری لیے کوتاہی ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ جلدی آنا, جمعہ کے دن جلدی آنا, اس کی فکر کرنا ہے. ہاں, اس کی فکر کریں, جلدی آ جائیں, تلاوت کریں بیٹھ کر کے, ہے نا, اور اس کے بعد بیان ہو تو بیان کو سنیں. بیان سننے کے بعد پھر نماز ہو, نماز کے بعد پھر جو سنتیں ہیں اس کو بھی ہم کو ادا کرنا ہے. آنے کے بعد جو اجتماعی اعمال ہو اس کے اندر آدمی کو جٹنا ہے. کوئی یہاں پر بیان شروع ہو تو بیان کے اندر آ کر کے بیٹھ جاؤ, قریب آ کر کے بیٹھ جاؤ, مل کر کے بیٹھو, ہے نا. اور اس طریقے سے جو بھی میں نے باتیں بتائی ہے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ جمعہ کے اوپر اللہ رب العزت نے جو فضیلتیں دینے کا ہم سے وعدہ کیا اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.